بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک ہوائی جہاز 30,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا تھا کہ اچانک پائلٹ نے اعلان کیا کہ جہاز کا انجن فیل ہو چکا ہے اور 10 منٹ بعد جہاز کریش کر جائے گا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ کلمہ پڑھ لیں۔ یہ سن کر تمام مسافروں میں کھلبلی مچ گئی۔ ایئر ہوسٹس نے بلیک باکس اٹھایا اور جہاز کے مسافروں سے کہا، اس کالے ڈبے کو آگ نہیں لگتی۔ اگر آپ نے اپنے فیملی ممبران کو کوئی ہدایت جاری کرنی ہے تو لکھ کر اس ڈبے میں ڈال دیں۔ ہر مسافر نے فیملی کے نام اپنا آخری پیغام لکھا، مگر حیرت انگیز طور پر ایک نوجوان جہاز کے واش روم کی طرف بھاگا۔ ایئر ہوسٹس حیران ہوئی اور اس نوجوان کی اس حرکت پر کافی دیر بعد جب وہ واپس نہ آیا تو ایئر ہوسٹس نے جھانک کر اندر دیکھا تو حیران ہوئی، کیونکہ جہاز 30,000 فٹ کی بلندی پر محو پرواز تھا۔ پرسکون اور آرام دہ فلائٹ اپنے سفر پر روانہ تھی۔ بزنس کلاس کا بااخلاق سٹاف موجود تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی۔ پہلے تو خوب گہما گہمی تھی۔ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، اپنے حالات بیان کر رہے تھے۔ پھر جب رات کا اندھیرا چھانے لگا تو مدھم روشنی میں ہر کوئی سونے کے لیے اپنی سیٹوں کو ایڈجسٹ کرتا رہا۔ عبداللہ کی آنکھوں میں بھی نیند کی غنودگی تھی۔ وہ سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ جہاز کو ایک زبردست جھٹکا لگا۔ لائٹس دوبارہ سے جل اٹھیں اور ایمرجنسی سائرن کی آواز سے جہاز گونج اٹھا۔ سب مسافر ایک دوسرے سے دریافت کرنے لگے کہ خیریت تو ہے نہ، آخر ہوا کیا ہے۔ پھر سب ایئر ہوسٹس سے پوچھنے لگے، کیا ہوا، آپ ہمیں کچھ بتائیں گی؟ ایئر ہوسٹس نے کہا، میں کپتان سے رابطے میں ہوں، وہ بتائے گا کہ جہاز کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ ایئر ہوسٹس نے جب جہاز کے پائلٹ سے رابطہ کیا تو پائلٹ نے سب مسافروں کے سامنے اعلان کیا کہ جہاز کا انجن فیل ہو چکا ہے اور دوسری انجن میں بھی کوئی خرابی معلوم ہوتی ہے۔ ہمارے اندازے کے مطابق 10 منٹ بعد جہاز کریش لینڈنگ کرے گا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ دعا کر لیجیے۔ یہ سن کر مسافروں کی سانسیں اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئیں۔ انہیں کسی بات تک کا ہوش نہیں تھا۔ کسی کو بھی موت سے پہلے مر جانے کی عکس بندی کرنی ہو تو یہ بہترین موقع تھا۔ فرط جذبات کا۔ آگے والی سیٹ کے بزنس مین غصے سے آگ بگولا ہوا اور چیخ کر کہنے لگا، کیا مطلب کہ جہاز کریش کر جائے گا؟ کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ میرے اتنے سارے بزنس۔ ایئر ہوسٹس نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، جناب، چیخنے چلانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کچھ ہی دیر میں ہم سب میتوں میں بدل جائیں گے۔ میں آپ لوگوں کے لیے ایک آخری کام کر سکتی ہوں جو میرے بس میں ہے، اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتی۔ میں بھی آپ لوگوں کی طرح بس تھوڑی دیر کی مہمان ہوں اور بے بس ہوں۔ ایئر ہوسٹس کچھ سوچتے ہوئے اندر کاک پیٹ میں داخل ہوئی اور ایک چھوٹا سا کالا ڈبہ لے کر آئی۔ تمام مسافر اسے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ ایئر ہوسٹس نے کہا، یہ ڈبہ جس کو بلیک باکس کہا جاتا ہے، یہ ایک خاص ساخت کا ڈبہ ہے۔ اس پر دھماکے کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اگر آپ سب لوگ اپنی فیملیز، بزنس پارٹنرز یا پھر بینکرز کو کوئی آخری ہدایت جاری کرنا چاہتے ہیں یا ان کے نام کوئی خاص پیغام دینا چاہتے ہیں تو ایک کاغذ پر لکھ کر اس ڈبے میں ڈال دیں۔ ملبے میں سے جب یہ بلیک باکس نکلے گا تو آپ کے گھر والوں اور رشتہ داروں تک آپ کا آخری پیغام پہنچ جائے گا۔ یہ کہہ کر ایئر ہوسٹس نے تمام مسافروں کو ایک ایک کاغذ اور قلم تھما دیا۔
ہر کوئی اپنی فیملی کو آخری خط لکھ رہا تھا۔ ایک بوڑھے مسافر نے لکھنا شروع کیا، میرے بیٹے مجھے معاف کر دینا۔ میں ساری زندگی تجھے بزنس کے طریقے پڑھاتا رہا، اس دنیا میں تیزی سے آگے کیسے بڑھنا ہے، ترقی کیسے کرنی ہے، تجھے سب کچھ بتاتا رہا، مگر افسوس کہ کبھی نماز ادا کرنے کی تلقین نہ کی، قرآن پاک کی ایک سورت پڑھنا نہ سکھائی تاکہ تو میری قبر پر فاتحہ ہی پڑھ لے۔ بیٹا مجھے معاف کر دینا، میں تمہارا اچھا باپ ثابت نہ ہو سکا۔ ایک شوہر نے اپنی بیوی کے نام خط لکھا، مجھے معاف کر دینا، میں تمہارے حقوق ادا نہ کر پایا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تمہیں مارنا شروع کرتا تھا، بلا وجہ غصہ کرتا، اور تم تھی کہ دن رات میری خدمت میں لگی رہتی تھی۔ اگر تم مجھے معاف نہیں کرو گی تو میرا اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ کاش کہ میں تمہارے سامنے ہی اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ سکتا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ قسمت نے مجھے یہ موقع نہ دیا، میرے بچوں کی ٹھیک سے تربیت کرنا، انہیں اپنی طرح کا ایک اچھا انسان بنانا، انہیں ان کے باپ کی طرح نہ بنانا جو اپنی بیوی سے انصاف نہ کر پایا۔ تیسری سیٹ پر بیٹھا ایک نوجوان اپنے باپ کے نام خط لکھ رہا تھا، بابا مجھے معاف کر دینا، آپ بار بار مجھے واپس بلاتے تھے، آپ مجھے دیکھنے، مجھے ملنے کے لیے بے قرار تھے، مگر میں نہ آ سکا۔ آج جب میں آپ کے لیے اپنے وطن واپس آ رہا تھا تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ میری زندگی کا آخری سفر ہے، اور وہ بھی ادھورا۔ بابا مجھے معاف کر دینا اور میرے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ سب لوگ خط لکھنے میں مصروف تھے اور وہ خط لکھنے میں جلدی کر رہے تھے، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، انہیں معلوم تھا کہ ان کے پاس وقت بہت کم ہے۔ انہی مسافروں میں ایک مسافر جس کا نام عبداللہ تھا، وہ اپنی سیٹ سے اٹھا اور واش روم کی طرف بھاگنا شروع کیا۔ ایئر ہوسٹس اس نوجوان پر حیران تھی، دل میں سوچنے لگی کہ اس کے پاس بہت کم وقت ہے، ہم سب کے پاس تو بہت کم وقت ہے، مگر اس مختصر وقت میں یہ واش روم کی طرف بھاگ رہا ہے۔ گھڑی کی سوئی تیزی کے ساتھ چل رہی تھی۔ جب کافی دیر تک عبداللہ واش روم سے باہر نہ آیا تو ایئر ہوسٹس نے اس میں جھانک کر دیکھا تو اندر وہ زاروں قطار رو رہا تھا۔ وہ کسی کے سامنے رونا نہیں چاہتا تھا، اکیلے میں ہی رونا چاہتا تھا۔ عبداللہ واپس آیا، اپنے آنسو صاف کیے اور اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ عبداللہ پہلے تو حیران ہوا کہ کوئی اپنے بینک، انشورنس ایجنٹ، بزنس پارٹیز یا پھر سیاسی لیڈر کو خط کیوں نہیں لکھ رہا۔ پھر اس نے سوچا اب یہ حیران ہونے کا وقت نہیں، پھر جلدی سے اپنا خط شروع کیا۔ گھڑی پر وقت دیکھا جو تیز جلدی سے گزر رہا تھا، اور تمام اعلانات اور حیرانگی میں 2 منٹ تو ویسے ہی گزر چکے تھے، باقی 8 منٹ باقی تھے۔ عبداللہ نے اپنا خط شروع کیا، اے میرے پیارے اللہ سائیں، میں اس لمحے میں صرف آپ کے نام ہی خط لکھنا چاہتا ہوں۔ ملاقات کا وقت بہت قریب ہے۔ ہمارے ہاں یہ رواج پایا جاتا ہے کہ جب کوئی چھوٹا کسی بڑے سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو کوئی تحفہ نذرانہ، کوئی ہدیہ لے کر ضرور جاتا ہے۔ آپ بڑے ہیں، بے نیاز ہیں، آپ کو ہدیے یا تحفے کی کیا ضرورت، مگر میں بندہ ہونے کی حیثیت سے کچھ تو پیش کروں گا۔ آج اپنی 40 سالہ زندگی کو پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آتی جو آپ کو پیش کروں یا پیش کرنے کے لائق ہو۔ ساری زندگی یوں ہی ضائع کر دی۔ دل میں یہ خیال ضرور آتا تھا کہ اللہ کے آگے جھک جا، اس پاک ذات کے آگے سجدہ کر جس نے تجھے پیدا کیا، ان نعمتوں کا شکر ادا کر جو نعمتیں اس نے تجھے عطا کی۔ مگر شیطان پھر سے دماغ میں یہ خیال آتا کہ ابھی بہت وقت پڑا ہے، کوئی بات نہیں، میرا تو کوئی روزہ، کوئی نماز، کوئی عبادت، کوئی سجدہ اس قابل نہیں کہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ ساری کی ساری زندگی سونے میں گزار دی،
40 میں سے 12 سال تو حقیقتاً سوتا ہی رہا۔ 10 سال بچپن اور پڑھنے میں گزار دیے، تقریباً 8 سال روزی روٹی کی تلاش میں گزار دیے، باقی چند سال یوں ہی فضول کاموں میں، کبھی کسی کی غیبت میں تو کبھی جھوٹ بولنے میں گزار دیے۔ آگے سے آگے بڑھنے کے شوق میں کبھی ایسا وقفہ بھی نہیں آیا کہ پیچھے مڑ کر دیکھ سکوں کہ تیرے ساتھ کیا تعلق بنایا۔ معاشرے کو سدھارنے کی خاطر میں اپنے آپ پر کام کرنا بھول گیا۔ نمازوں، نوافل، روزوں کی تعداد، حج و عمرہ، قرآن اور ختم کی گنتی اور اپنی بڑائیوں کے حساب و کتاب میں عبادت ہی نہ ہو سکی۔ کبھی نہ ہار ماننے کے عزم میں تیرے سامنے سرنڈر نہ کیا۔ اللہ سائیں آج تو مجھے بچا دے۔ وہ لمحات جو تیرے ذکر میں کٹے تھے، کٹنے چاہیے تھے، وہ ٹی وی ڈراموں اور کھیل کود میں گزر گئے۔ جو تیری یادوں اور دعاؤں میں لگنے چاہیے تھے، وہ فیس بک، سوشل میڈیا میں گزر گئے۔ جو وقت قرآن کی تلاوت اور اس کو سمجھنے میں لگنا تھا، وہ گیم آف تھرون کھا گیا۔ اس کے ساتھ تصویریں، اس جگہ کے وزٹ، وہاں کی سیریں، یوں ہی زندگی گزارتا رہا۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اس جہاز میں سوار تمام بندوں میں فقط میں ہی بدترین مخلوق ہوں تیری، اور تو میرا بہترین خالق۔ اگر یہ آفت کوئی عذاب ہے تو مجھے 100% یقین ہے کہ یہ آفت میری وجہ سے آئی ہے۔ آج یہ سارے تیرے حضور اپنی عبادت لے کر آ رہے ہیں اور میرے پاس سوائے ندامتوں کے اور کچھ نہیں۔ میرا دامن خالی ہے۔ آج میں اپنے تمام جرائم کا اقرار کرتا ہوں۔ میں نے بہت بڑا شرک کیا۔ میں نے اپنی ذات کو بندگی اور تیرے بیچ رکھ دیا۔ میری انا، میرا غرور، میرے تمام کارنامے، میرے ناولز، میرے قصے، یہ سب شرک نہیں تو اور کیا ہے؟ نام تیرا لیتا رہا اور محبتیں کسی اور سے، نماز کسی اور سے۔ تو نظر ہی نہ آیا، تیرا خیال کہیں نہ آیا۔ فون کہیں اور سامنے تو، لیکن چیٹ میں کسی اور سے۔ یا اللہ، میں نے ملاوٹ کی، میں نے تیرے عشق میں ملاوٹ کی، میں نے ذخیرہ اندوزی کی۔ مہینوں تک اناج میرے اسٹور میں پڑا رہا اور لوگ بھوک سے مرتے رہے۔ میں یہ بات جانتا تھا مگر ادھر متوجہ نہیں ہوتا تھا۔ حالانکہ زندگی کا مقصد تو دوسروں کے کام آنا ہے، اور ہمارے رزق میں تو ان غریبوں اور مساکین کا حصہ ہے، لیکن افسوس کہ میں ان کے کام نہ آیا۔ میں نے رشوت بھی لی اور رشوت بھی دی۔ میں نے کوئی کام اچھے سے نہ کیا، میں نے اسے دھوکہ دیا۔ میری تنخواہ میری رشوت ہی تو تھی جو دنیا دیتی رہی کہ تیرا کام نہ کروں، جس کے لیے بھیجا گیا وہ نہ کیا، باقی سب کچھ کیا۔ میں نے غرور کیا کہ میری ذات اور انا کے بت کے سوشل میڈیا پر ہزاروں فالوورز ہیں۔ میں نے جھوٹ بولا اپنے آپ سے کہ سب اچھا ہے، لگے رہو، سب ٹھیک جا رہا ہے۔ میں نے سچ پر آنکھیں بند کر لیں، روز آئینہ دیکھتا اور اپنے آپ سے نظریں چراتا۔ اے اللہ سائیں، میں تو مرنے سے پہلے ہی مر گیا۔ میں جہاز کے گرنے سے پہلے ہی مر چکا ہوں۔ میں نے کتنے گھاٹے کا سودا کیا ہے، تجھے چھوڑ کر دوسروں کو اپنا دوست بنایا، ایسے لوگوں کو جو صرف اچھے وقت پر میرے ساتھی تھے، اور جب مجھ پر برا وقت آیا تو سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ بے شک تیرا فضل کسی وجہ کا محتاج نہیں۔ بڑوں کی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ جب کسی چھوٹے پر اپنی گرفت مضبوط کر لیتے ہیں، اور جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کمزور ہے، مزید گرفت ڈالی تو یہ مر جائے گا، تو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ میں اپنے جرم کا اقرار کرتا ہوں۔ تیری رحمت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ تیری دسترس میرا کوئی عمل میرے کام نہ آیا۔ میں بہت گناہگار ہوں۔ تیرے فضل کے سوا کوئی نافرمانی نہیں، اور تیری پہنچ سے میری کوئی دوا دور نہیں۔ اے سمیع و بصیر،
میری زندگی کا آخری 1 منٹ بچا ہے، میں ایسا بے بس ہوں کہ کچھ نہیں کر سکا۔ اس بے بسی اور بے چارگی کے صدقے مجھے بخش دے، میری پیاری ہم سفر اب میں چلتا ہوں۔ میرے بچوں کا خیال رکھنا، انہیں اچھا عبداللہ بنانا۔ سر آر یو اوکے؟ ایئر ہوسٹس نے عبداللہ کو گہری نیند سے جگایا تو وہ پسینے سے شرابور تھا، سر سے لے کر پاؤں تک ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ نہایا ہو۔ سب کچھ نارمل تھا مگر عبداللہ ایک خواب دیکھ رہا تھا۔ آج ہم سب بھی اپنا آخری خط لکھتے ہیں کہ زندگی کا خط درست ہو جائے۔ وہ اکیلا ہے، وہ رب العالمین ہے، اور بند ہے کمرہ اب تو چہرہ اتار کے رکھ دے۔ بتائیے گا ضرور کہ آپ اپنے آخری خط میں کیا لکھنا چاہیں گے۔ ہمیں ہر روز موت کو یاد کرنا چاہیے تاکہ ہم گناہوں سے بچے رہیں اور آخرت کی تیاری کر سکیں۔ اللہ حافظ۔